اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ المعروف من غیر رویت الذی لم یزل قائما بدائما اذ لا سماء ذات وبرج ولا حجب ذات ورتاج ولا لیل داج ولا بحر ساج ولا جبل ذو نجاج الصلاۃ والسلام بتحیت والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین المظلومین صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ کافی تعداد میں آپ تشریف فرما ہے، طبیعت اجازت دے تو ایک صلوات سید الساجدین کی ذات پہ بلند آواز سے تلاوت فرما لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج علی محمد۔ ہے اجازت نوکر شروع کریں آپ کے سامنے۔ ماشاءاللہ ذکر کے صدقہ میں مالک آپ کی اور بانیان کی دعائیں قبول فرمائے، مالک بیمار مومنین کو شفا عطا فرمائے، بے اولادوں کو مولا عزادار بیٹے عطا فرمائے، بے روزگار مومنین کو مولا بہترین روزگار عطا فرمائے، جتنے عزادار بے گھر ہیں جہاں پر ہیں مالک ان کو اپنے گھر عطا فرمائے، حج و زیارات مولا ہم سب کو نصیب فرمائے، آپ کے مرحومین بانیان کے مرحومین ملت کے شہداء کے میرا اللہ درجات مزید بلند فرمائے، مالک اتفاق اور اتحاد عطا فرمائے، دشمنان اسلام، دشمنان پاکستان، دشمنان اہل بیت کو میرا اللہ نیست و نابود فرمائے، عزادار اور عزاداری کی مولا حفاظت فرمائے، مائیں بہنیں بیٹیاں مالک ان کی دعائیں قبول فرمائے، صلوات ایک ایسی پڑھیں کہ دعا قبول ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج علی محمد۔ بات شروع کرتے ہیں، پھر جیسے آپ کا دل ہوگا ویسے سفر کرنا پڑتا ہے۔ مدینے کا شہر ہے، بات شروع ہوگی ہے، محلہ بنو ہاشم ہے، بنو ہاشم کے محلے کا ایک دروازہ ہے، دروازے پر کچھ سوالی کھڑے ہیں مانگنے والے، جو پہنچ گئے انہیں میری طرف سے واہ واہ سے۔ بسم اللہ۔ ملک صاحب مالک آپ کو زندگی دے، بزرگان جوان بچے سارے تشریف فرما ہو۔ سوالی عرشی ہیں، فرشی نہیں، ملکوتی ہیں، ناسوتی نہیں، ملک ہیں، بشر نہیں، فرشتے ہیں، بندے نہیں، سوالی کھڑے ہیں علی کے دروازے پر۔ مسکراتے رہنا، دل لگا رہے گا، تھوڑی دیر ہی پڑھنا ہے، کون سی زحمت دینی ہے آپ کو۔ جو انہوں نے علی کے دروازے پر کھڑے ہو کے سوال کیا ہے، آیت ہے، اللہ نے ہدایت کے لیے قرآن میں بھیج دی، اور میرا دل کرتا ہے کہ اسی آیت کو ہی اوڑ اوڑ کے پڑھتے رہیں، اسی آیت میں ہی سارے راز بند ہیں، ان کو کھولیں تو پھر ساری رات میں ہی پڑھتا رہوں۔ وہ کہہ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ بول پڑھتے تو اچھا لگتا، سمجھ سب کو آ گئی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں ہم مسکین ہیں، ہم یتیم ہیں، ہم اسیر ہیں، ہمیں روٹی دو۔ واہ 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 واہ۔ مدد کرنے کا شکریہ، جو آگے آگے بیٹھتے ہیں وہ ذرا زیادہ مدد کیا کریں، آپ کر بھی رہے ہیں، پچھلے محلے والے کی مدد مانگ لیتے ہیں ان سے بھی۔ وہ کہہ رہے ہیں ہم مسکین ہیں، ہم یتیم ہیں، ہم اسیر ہیں، اندر ہاتھ ڈالا کرو پھر موتی نکلتا ہے، ورنہ علی کے فضائل بے چین نہیں کرتے، بڑی سکون کی نیند سوتا ہوں۔ بے چین بندہ تب ہوتا ہے جب مجمع بے چین کرے، لینے والا ہو تو دینے کو دل کرتا ہے، ورنہ بنے ہوئے منہ کو علی نہیں سنایا جاتا۔ چہرے پر بہار ہونی چاہیے، مسکراہٹ ہونی چاہیے، طلب ہونی چاہیے۔ کوٹھی بنگلہ کار پراڈو، جلدی جلدی جی، حیدری یا علی، اس کا لطف ہر بندہ لیتا ہے، ولایت علی کا لطف صرف حلالی لیتا ہے۔ اور پنڈال بھرا ہوا ہے حلال ذاتوں سے، تو بار بار منت نہ کرنی پڑے تاکہ لفظ جلدی جلدی پہنچ جائیں۔ فرشتے کہہ رہے ہیں ہم مسکین ہیں، بسم اللہ جی، فرشتے کہہ رہے ہیں ہم اسیر ہیں، فرشتے کہہ رہے ہیں ہم یتیم ہیں اور ہمیں روٹی دو، طعام۔ میں ہوتا تو داد شاد دے کے فارغ ہوتا، میں پڑھتا اچھا ہوں یا نہیں، سنتا بڑا اچھا ہوں، سننا بھی ہر کسی کو نہیں آتا،
جس کو آتا ہے وہ فن کا استعمال کیا کرے. سمجھ نہیں آ رہی میرا مالک جب فرشتے علی کے دروازے پہ کھڑے ہو کے روٹی مانگ رہے تھے اس وقت آپ بھی روح تھے میں بھی روح تھا. آپ نے وہاں پہ وعدہ کیا تھا کہ ہم مجلس سنیں گے. میں نے وعدہ کیا تھا کہ مالک میں پڑھوں گا. تو پھر جستجو میرا کام ہے جناب کا نہیں, جناب کا کام وصول کرنا ہے. تو جب فرشتے علی کے دروازے پر کھڑے ہو کے روٹی مانگ رہے تھے تو میں نے آپ کی طرف سے بھی اپنی طرف سے بھی اللہ کو سجدہ کر کے عرش کے قریب میری روح نے اللہ سے میں نے سوال کیا, مالک. اللہ کہتے ہیں کہنا کیا چاہتا ہے؟ میں نے کہا مالک یہ جو میرے مولا کے دروازے پہ کھڑے ہو کے روٹی مانگ رہے ہیں انہیں تو بھوک بھی نہیں لگتی. مل گئے وہ لوگ جو پنگالی میں مجھے میرے گھر میں ہی جو ہاتھ نخرے سے نہیں اٹھاتے وہ نہ اٹھانا, باقی جس کی چھت پہ علامہ ہاتھ اٹھے حیدری. یار آپ کی کیا بات ہے, میرے بزرگوں کی کیا بات ہے. ملک سراج صاحب, اتنے بزرگان, یہ جوان, یہ ماتمی, یہ میرے سردار سارے آپ تشریف فرمائے. میں نے کہا مالک انہیں بھوک ہی نہیں لگتی. اللہ کہتے ہیں نہیں لگتی. تو میں نے کہا جی پھر روٹی کیوں مانگ رہے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں جو مانگ رہے ہیں تجھے ان کے نام آتے ہیں؟ میں نے کہا مالک بالکل آتے ہیں, ابھی لیتا ہوں. کون کون سے؟ میں نے کہا جی عام فرشتے نہیں. بزرگوں کو بیٹھے ادھر توجہ رکھیں. یہ جنت میں بھی آپ ایسے کریں گے. میں نے پڑھا ہے کتاب میں کہ جب جنت میں علی کے شیعہ جائیں گے تو جنت میں شور ہوگا. تو اللہ کہے گا جبریل جنت میں کیسا شور اور کون کر رہا ہے شور؟ جبریل کہے گا مالک علی والوں کے علاوہ باقیوں کا داخلہ ہی بند ہے. یہ ہیں ہی صرف علی کی شیعہ. ایک باری تو ہاتھ چاؤچا ہے ادھر ہی علی والے ہیں. اللہ کہتے ہو کس بات کا شور کر رہے ہیں؟ مولا کے علم کی قسم. اس نے کہا مالک یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دنیا میں بھی چھوٹے چھوٹے گھروں میں رہتے تھے, یہاں بھی تم نے ہمیں ایک ایک کبا دے دیا ہے حجرہ, ہمیں کھلی جنت چاہیے. یہ چھوٹے چھوٹے حجرے میں ہم نہیں رہتے. اللہ کہتے بس اس بات پہ شور ہے. تو ان کا یہ شور ختم کرتے ہیں, اب جاگنا. کیا اللہ کہتے ہیں جبریل کہہ دے علی والوں سے کہ جو جتنا بلند علی کا نام لے سکتا ہے وہ لے, جہاں تک اس کی آواز جائے گی جنت اسی کی. آج پنگالی دا رنگ ہو رہے ماشاءاللہ. آج آپ سلامت رہے بھائی جان جو علی کے نام پہ خوش ہو رہے ہیں ساتھ. آج مجھے وہ لوگ مل گئے ہیں جن کو میں ڈھونڈ رہا تھا. بسم اللہ صاحب, بسم اللہ. بڑے براؤ ایک باری تسی ہاتھ چاہو جڑے جوان بیٹھے ہو, ناراض نہ ہوئے جے حیدری. اس لیے علی علی سے ہی سب کچھ ہے اور اسی میں سارا راز بند ہے. اس کو کھولیں تو پتہ نہیں پھر نہ ہم رہے نہ تم. میں نے کہا مالک, اللہ کہتے ہیں نام آتے ہیں جو روٹی مانگ رہے ہیں؟ آتے ہیں جی, لے میرے ساتھ شامل ہو جانا. میں نے کہا جی پہلا جو عزت والا فرشتہ کھڑا ہے اور روٹی مانگ رہا ہے میرے مرشد علی علیہ السلام سے, اس کا نام ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام. واہ 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 واہ. دوسرے کا نام ہے حضرت اسرافیل علیہ السلام. تیسرے فرشتے پہ جو نام بولے اللہ کرے وہ بس چپ ہی رہے. تیسرے کا نام ہے میرا مالک حضرت میکائیل علیہ السلام. وہ یار کیا بات ہے, وہ میرا بھائی بول پڑا ہے, آپ کو بابا ہے. جبرائیل علیہ السلام, میکائیل علیہ السلام, اسرافیل علیہ السلام. 2023 ہے, 1445 ہجری ہے, دنیا اینڈ تک چلی گئی ہے. بالکل تیرے شہنشاہ کے ظہور قریب سے قریب تر ہو گیا ہے. میرے مولا کے دل پہ زین رکھی جا چکی ہے. پھر کبریا کے بدن نے پاؤں اٹھانا ہے. ذوالفقار نیام سے بہر آنے والی ہے. پھر حق اور باطل کا فیصلہ حجت خدا نے کرنا ہے, جعفر سے نہیں ہو سکتا. علم کی قسم ہے میں پورا پھیپھڑا بھی دے دوں تو داد اس سے زیادہ آپ نے دینی نہیں. میز پہ بھی ہاتھ مارا تھا آپ نے, جنہوں نے بولنا ہے انہوں نے بولنا ہے, لہذا ضرورت ہی نہیں ہے یوں یا یوں کرنے کی, لہذا سیدھا سیدھا لفظ ہی ہے. مجھے آج تک سمجھ نہیں ہے شیعہ سنی سارے دوست جہاں بھی مجھے کوئی سن رہا ہے مجھے سمجھائیں. جبرائیل علیہ السلام, میکائیل علیہ السلام, اسرافیل علیہ السلام, تو حد نہیں ہو گئی, حد نہیں ہو گئی. جو علی سے روٹی مانگتے ہیں وہ علیہ السلام ہے. علی کو کیا کہوں جیو؟ کوئی ہاتھ نیچے نہیں ہے ماشاءاللہ, کوئی ہاتھ نیچے نہیں ہے.
گیا ماشاءاللہ پنگالی میں. ہاتھ اونچے. حیدری. واہ 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 واہ. مولا آپ کو سلامت رکھے, مولا آپ کو عزت دے. ہاشمی صاحب ادھر والے بھی ہاتھ اٹھا لو جو جوان بیٹھے ہو. میرا بیٹا شرماتے نہیں. حیدری. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. کوشش کر لو ایک دفعہ علی کا نام اونچا لو. حیدری. جو مانگ رہے ہیں ایک دفعہ پھر کہو واہ واہ. علی کو واہ واہ مجھے تھوڑی ہے. جو سوالی ہیں وہ علیہ السلام. تو علی کے بارے میں پھر سوچنا پڑے گا کہ علی کو کیا کہنا چاہیے. ہم تو علیہ السلام ہی کہتے ہیں, جو نہیں کہتے ان کو سوچنا پڑے گا کہ وہ سوالی علیہ السلام ہے. اچھا جہاں علی کو اللہ نے بھیجا ہے وہ کعبہ ہے نا. علی ابو طالب کے گھر نہیں آیا. آیا یار میرے بڑے بیٹھے نے انہوں نے داد دے دیتی ہے. علی اللہ کے گھر میں آیا ہے. اور پتہ نہیں ایک لفظ کہنا ہے جی, واہ واہ آپ کو بھی مجھے بھی. ہو سکتا ہے میں نہ سمجھا سکوں, آپ سمجھنے کے موڈ میں ہیں. مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ رحمان اور عمران کا آپس میں کتنا گہرا تعلق ہے کہ گھر اللہ کا ہے, بیٹے ابو طالب کے ہیں. اس سے زیادہ اشارہ میں نہیں کر سکتا. آگے میرے اندر حوصلہ نہیں ہے, آگے ریڈ زون ہے, پر جلتے ہیں. تو اس کو بھی 3 معماروں نے کعبے کو تعمیر کیا ہے. اس دن بتا کے گیا ہوں مجلس میں, حضرت ابراہیم, حضرت اسماعیل, حضرت جبرائیل. ابراہیم علیہ السلام, جبرائیل علیہ السلام, اسماعیل بھی علیہ السلام, تو پھر علی. سبحان اللہ. فرشتے کھڑے ہیں علی کے دروازے پر, ہمیں توام دو. مالک سوال تو میرا وہیں رہ گیا کہ بھوک ہی نہیں لگتی. یہ اس صفت سے پاک ہیں, فرشتے منزہ اور مبرہ ہیں, وہ بھوک سوکھ نہیں لگتی انہیں, تو روٹی کیوں مانگتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں تو نے سب کے نام لیے ہیں, ایک کا نام تو نے جو لیا ہے تیرے سوال کا جواب اسی میں ہے. وہ کون سا؟ اللہ کہتے ہیں میکائیل کھڑا ہے. میں کہ جی مالک کھڑا ہے, اس کا کام کیا ہے؟ اب پہنچ جائیں گے آپ. پروردگار اس کے ہاتھ میں رزق کا پیمانہ ہے. واہ 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 واہ. چھوڑو نہیں, چھوڑو نہیں. یہ تیرے حکم سے, امر سے, اجازت سے پوری تیری کائنات کو رزق تقسیم کرتا ہے. ہر ذی روح تک اس کے مزاج کے مطابق رزق پہنچاتا ہے. اللہ کہتے ہیں میں ہوتا تو داد سا دے کے ابھی پھر فارغ ہوتا. اللہ کہتے ہیں میں بھی تیرے جیسے جاہل کو سمجھا رہا ہوں جو کہتا ہے کہ یوں یہاں یہ ایسے ویسے کیسے, پتہ نہیں علی کو کیوں مانے, کیسا مانے, کتنا مانے, کیسے مانے. جو پیمانہ تم لوگ ڈھونڈ رہے ہو علی کو ماننے کا, یہاں تک تک سے آگے کی بات ہے. اللہ کہتا ہے میں تجھے بتا رہا ہوں, ذرا منظر تو مدینے میں جا کر دیکھ. جو کائنات کو بانٹتا ہے وہ بھی علی سے مانگتا ہے. جو ہاتھ بلند ہو گیا ہے وہ سید سجاد مولا سے خیرات لے رہا ہے. جو نہیں اٹھا سکا اللہ کرے وہ پھر اسے کیا حیدری. واہ 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 واہ. حیدری آپ کو واہ 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 واہ. پھر کہتا ہوں جی, جو بانٹتا ہے وہ بھی علی سے مانگ رہا ہے. محتاج کیا ہے اللہ نے کائنات کو علی کے دروازے کا, تاکہ زمانے کو پتہ چلے یہ کتنا بڑا دروازہ ہے. علی کے حجرے, اللہ کی قسم ہے اگر آپ بولتے جائیں تو پتہ نہیں کون کون سے جوہر دینے کو دل کرتا ہے. جب چپ کر جاتے تو پھر کہتے ہیں کہ بس سمیٹ لے. علی کیا جو حجرہ ہے نا, حجرہ جہاں علی رہتے تھے گھر میں, اس کی نہیں پتا کہ وہ کتنا پاک ہے. یہ تو تمہارے بچے جانتے ہیں کہ جو دروازہ مسجد نبوی میں کھلتا تھا اللہ نے اپنے محبوب کو حکم دیا سب کے دروازے بند کر.
चलो 1 2 3 4 5 6 सबके दरवाजे बंद कर, बस मेरा हबीब 2 दरवाजे खुले रहने दे, एक अली का एक अपना, कि वो मस्जिद में खुले। हुजरे का दरवाजा मस्जिद में, हवेली का नहीं, हुजरे का। ना बेटा ना ना, डंडी नहीं मारनी है, हुजरे का दरवाजा खोल रहा है। एक बंदा भी बोला तो पैगाम सब तक पहुंच जाएगा। तो फिर फैसला हो गया पंगाली में, फैसला हो गया हुसैन के मातमियों के सामने, फैसला हो गया चिटियल मैदान में, फैसला हो गया कैमरे की आंख के सामने कि अली के हुजरे का दरवाजा मस्जिद में खुलना इस बात की दलील है कि जो 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 मस्जिद में होता है वो अली के हुजरे में होता है। आंखें बंद करके दाद नहीं देनी, आंखें खोल के देनी है। आंखें बंद करके जो दे वो परेशान हो जाता है। हाथ ऊंचे, हैदरी, वाह 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 वाह। जो जीवा जो समझ गए आपकी क्या बात है, बस अच्छे वही लगते हैं जो खरीदार निकल आए। तो हुजरे का नहीं पता कि वो कितना पाक है। और ये भी 2, वैसे तो 4 बंदों ने एतराज किया था मुस्तफ़ा के सामने अली के दरवाजे खुले रहने पर, मुझे 2 का पता है, 2 का नहीं पता। हजरत हमजा और जनाब अब्बास, ये दोनों रसूल के चाचा हैं। इन दोनों ने कहा कि या रसूल अल्लाह, अली का दरवाजा खुला क्यों, हमारे बंद क्यों? रसूल ने कहा चाचा जान, जिसने अली का खोला है ना, तुम्हारे भी उसी ने बंद किए हैं ना, मैंने अपनी मर्जी से अली का खोला ना तुम्हारे बंद किए। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, एक रोशनदान रख लें मस्जिद की दीवार में। चाचा जान बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने कहा अली का दरवाजा रसकार खुला है, हमें रोशनदान की भी इजाजत नहीं। पहले चेहरे देख लूं, खरीदार देख लूं ना, चूंकि रश बड़ा होता है बाजार में, खरीदार थोड़े होते हैं। कुछ देखने आते हैं, कुछ लेने आते हैं, कुछ नहीं लेने आते, कुछ सौदा तय करने वाले होते हैं, कुछ पसंद वाले होते हैं। हर बंदे का अपना ज़ौक़ होता है। जो आए तय करके लेने, वो अली नहीं ले सकते। बस जो आए चुनने मोती, बस वो उनके हवाले है। मौला की कसम है। सरकार फरमाते हैं कि चाचा जान, मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया है कि, अब मैं जल्दी जल्दी कह जाऊंगा, बिल्कुल यूं यूं भी नहीं करूंगा। अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया, हबीब जिनकी औलाद ने नुतफे से पैदा होना है उनके दरवाजे बंद कर, और जिसके बच्चों ने नाजिल होना है उस सुभान अल्लाह। मार्फत वाले चेहरों से मुलाकात हो गई है। मजलिस की इब्तिदा में मार्फत वाले चेहरे मुझे मिल गए हैं। एक बार हाथ चौचा जवान एहसान करो, हैदरी, वाह वाह वाह। ये फिर अलहदा मौजू है। ये बाहर है हैदरी यार, अच्छा अंदर मेरे भाई है। एक रोटी पड़ी है अमीरुल मोमिनीन के सामने, एक रोटी है सैयद आलमीन के सामने, एक रोटी है सरकार मुजतबा के सामने, एक रोटी है सुल्तान करबला के सामने। 3 रोजे रखे थे मन्नत के आले मोहम्मद ने, और जब अफ्तारी का वक्त होता सवाली आ जाता, अपनी अफ्तारी उठा के सवाली को दे देते, खुद अगले रोजे की नियत कर लेते। यार क्या बात है। वो पहले अली जैसा रोजा तो रख के दिखा। हम तो मगरिब की नमाज भी बड़ी मुश्किल से पढ़ते हैं कि पहले कुछ खा लें, वो अगले रोजे की नियत कर लेते उसी के साथ, खाए पिए बगैर। अभी अली ने लुकमा तोड़ा नहीं, लुत्फ लेना, दाद हो गई है कि बाहर से आवाज आई, मैं मिस्कीन हूं, मुझे रोटी दो। अमीरुल मोमिनीन खुद नहीं उठे कि सवाली को रोटी दे आऊं। मेरे मौला ने आवाज दी, फिजा, वाह 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 वाह, लब्बैक या अमीरुल मोमिनीन, जी मेरे मौला, ये मेरी रोटी सवाली को दे के आओ। यहां पर फिर मैं आपकी बारगाह में जुमला हदिया करता हूं जी, कबूल फरमाना, दाद ना देना, कबूल फरमाना। जो मांग रहा है वो फरिश्ता है, जो रोटी अंदर से मेरे मौला भेज रहे हैं, मेरे मौला के भी इल्म में है कि वो फरिश्ता है, तो फिर मेरा कसूर ही कोई नहीं है। कुरान का मैं किधर ले जाऊं? जो अली फरिश्ते तक रोटी कनीज के जरिए भेज दे,
ایک دو تین، ڈنڈی نہیں مارنی ہے، ڈنڈی نہیں مارنی ہے، پہنچ سارے گئے ویسے چپ کر گئے۔ امیر المومنین کی روٹی اٹھائی جناب فضا نے، چونکہ آج کی رات دو ہستیوں کے ساتھ منسوب ہے، چوتھے مولا کے ساتھ اور جناب فضا کے ساتھ، اس لیے میں فضا کا طواف کرنے لگا ہوں۔ تیری دعا قبول نہ ہو مجھے فون کریں، تیری جھولی نہ پھیلے تو پھر نہ کریں۔ اب تجھے ضرورت ہی نہیں ہے مانگنے کی تو پھر نہ مانگ۔ ویسے کھربہا ڈالر کا مالک بھی بندہ بن کے مر جائے نا، محتاج علی کا رہے گا۔ کیوں؟ چونکہ جنت کی ٹکٹ کسی کے پاس نہیں، وہ علی سے مانگنی پڑے گی۔ تو اس لیے علی سے دنیا میں مانگنے کی عادت ڈال، تاکہ قیامت کے دن شرمندگی نہ ہو ہاتھ پھیلانے میں۔ یہ میری روٹی سوالی کو دے کر آؤ۔ جناب فضا امیر المومنین کی روٹی لے کر چلی دروازے کی طرف، ادھر 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 نہیں دیکھ رہا، دروازے کی طرف چلی کہ پیچھے سے عالمین کی ملکہ حسین کی پاک اماں ام الحسن بنت مصطفیٰ حجاب کبریا، علی جیسے سلطان اعظم کے جو برابر ہے۔ نا یہ ایک بندہ اکیلا بھائی میرا بولا ہے مولا کے سمے۔ میں ایک جملہ کہوں گا، جتنے ملک صاحبان بیٹھے ہو، سادات بیٹھے ہو، عزادار بیٹھے ہو، میرے شہنشاہ سارے میرے سردار ہو۔ یہ بچے کو بھی میں اپنا سردار مانتا ہوں جو کہ صف ماتم پہ بیٹھا ہے۔ میں بنگلے شنگلے دیکھنے نہیں آیا جناب کے، میں عزادار کو زیارت کرنے آیا ہوں۔ وہ عزادار بچہ ہے، بڑا ہے، چھوٹا ہے، امیر ہے، غریب ہے، حسین کی صف میں برابر کھڑا ہے۔ یہ جھولی اٹھا کے کھڑا ہوں، اسی جملے پر آج بول پڑو۔ قیامت کے دن جناب سیدہ کی محفل میں جناب کی عدالت میں مخدومہ کی چوکھٹ پر سر رکھ کے جناب کی گواہی دوں گا کہ بی بی انہوں نے مجھے، تیرے حبداروں نے مجھے قیمت دی تھی۔ علی مولا کی روٹی لے کر بسم اللہ سید، بسم اللہ، مرشد آ گئے شیرازی صاحب بادشاہ، بس میں بھی قریب آ گیا ہوں۔ امیر المومنین کی جو سید زادہ بھی وہ بھی دعا دیں گے۔ علی کی روٹی لے کر جناب فضا چلنے لگی۔ جملہ پڑھا ہے میں نے، خیرات مانگی ہے آپ سے، کہ پیچھے سے عالمین کی ملکہ بولی، فضا جی بی بی حق دا امام یا علی، آجو 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 آجو، تسی گل کر لو، توڑا پتہ ہے جی، حق دا امام یا علی، سانو پتہ ہے نا سرکار، ساڑھے بڑے نے بزرگ نے۔ فضا جملہ میرا ادھر ادھر ہو گیا تو پھر ملک ریاض جانے اور بی بی جانے۔ بی بی سے کہا فضا جی ماں جی بی بی، فضا ٹھیک ہے علی بڑا کریم صحیح، لیکن فضا یہ تو روز دیکھتی ہے کہ یہ جب پوری کائنات کو اللہ کے حکم سے اپنی شہادت والی انگلی کو حرکت دے کر رزق بانٹ کے گھر آتا ہے تو علی بھی اپنی روٹی مجھ سے مانگتا ہے۔ واہ 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 واہ، مل گئے وہ لوگ جن کے لیے جملہ میں نے رکھا ہوا تھا۔ بھائی جان ہر ہاتھ کو سلام ہے سب، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک باری ہاتھ چاؤ چالی دے نوکر حیدری، سبحان اللہ۔ یہ میری روٹی بھی سوالی کو دو۔ روٹیاں کتنی ہو گئی جی؟ ادھر 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 بیٹا ادھر، ہاں جی، دو امیر المومنین کی اور جناب عالمین ملکہ عالمین کی۔ دو روٹیاں لے کر فضا چلی، پیچھے سے حسن مولا بولے، ہن دات تھوڑی ملنی ہے، زیادہ نہیں ملنی، مجھے پتہ ہے نا، لیکن بنتی ڈھیر ہے۔ حسن مولا بولے، اماں جی حسن بیٹھ جا بیٹا، بیٹھ جا بیٹھ جا، چلا جا۔ اماں جی حسن، اماں یہ میرا بابا، میری ماں، یہ کائنات کے بہت بڑے کریم ہیں، لیکن اماں یہ تو آپ کیا پوری کائنات جانتی ہے کہ دسترخوان حسن کا مشہور ہے۔ واہ 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 واہ، اس کو بھی چھیڑیں تو 1.5-2 گھنٹے اور چلیں، یا اگلا سفر کریں سخی مرشد کے حوالے منبر کریں۔ یہ میری روٹی بھی سوالی کو دو۔ روٹیاں ہو گئی 3 روٹیاں لے کر جناب فضا چلی، پیچھے سے کریم کربلا تیرا مرشد حسین بولا، اماں جی حسین، اماں یہ میرا بڑا بھائی، میری اماں، میرا بابا، یہ کائنات کے بہت بڑے کریم ہیں، لیکن اماں یہ تو جانتی ہے کہ حسین نے اللہ کا مزاج رکھتا ہے، اس نے اپنا مزاج مجھے دیا ہے۔ کیا دیا ہے؟ کہ وہ بھی کھاتا نہیں کھلاتا ہے۔ شاباش، کیا بات ہے یار، کیا بات ہے بھائی جان قسم سے، حسین بھی کھاتا نہیں کھلاتا ہے۔ یہ میری روٹی بھی سوالی کو دے۔ روٹیاں ہو گئی 4، امیر المومنین کی، ملکہ عالمین کی، سرکار مجتبیٰ کی، سلطان کربلا کی، کتنی ہو گئی؟ کتنی؟ 4، ملی 4 ہیں، پہنچی 5 ہیں۔
5ਵੀं روٹی خود جناب فضہ کی ہے. بی بی نے سوچا جب شہنشاہ دے رہے ہیں تو میں پیچھے کیوں رہوں، تو اپنی روٹی بھی ساتھ رکھ دی. اب اگر ہم غریبوں کو کافر شافر کہنے سے تیرے بچے پل رہے ہیں نا مولوی، تو ہمیں کافر کا ہی رکھ اور بچے پالی رکھ. ہم کسی کے بچوں کے رزق روٹی کے دشمن نہیں. ہو سکتا ہے تیرا وسیلہ یہی ہو کہ تو ہمیں کافر کہے کہ بچے پالے، تو پال، بنگلے شنگلے بنا، ورنہ فیصلہ تو ہو گیا ہے. ہمیں کافر نہ کہے، قرآن پڑھ. یہ تو فرشتوں کو سوچنا چاہیے تھا. فرشتے کہتے تھے جناب فضہ سے کہ ہم آل محمد کی روٹیاں لینے آئے ہیں، تیری نہیں. سبحان اللہ. تو ہاتھ دعا بن گیا جی، دعا بن گیا جی. میرے جڑے بزرگ ہاتھ چاہے نے وہ جناب فضہ والی روٹی بھی لے گئے. تو ادھر والے ابھی بھی یوں کر رہے ہو. اللہ کرے تم جب علی کے سامنے جاؤ تو تمہارے سر ہلے، زبانیں نہ ہلے. جو مجلس میں ذاکر کو ہاتھ نہ بولے وہ قبر میں کیا بولے گا؟ جس کی کنیز کا صدقہ فرشتے لے جائیں. ٹھیک ہو گیا نا جی؟ پہلے دن 5 روٹیاں، دوسرے دن پھر 5 روٹیاں، تیسرے دن پھر 5 روٹیاں. روٹیاں گئی ہیں 15، آیتیں آئی ہیں 30. ایک روٹی کے بدلے میں 2 آیتیں. سمجھ نہیں آئی دنیا کو. علی مٹی گوندھے تو آدم بن جاتا ہے، بطول آٹا گوندھے تو قرآن نازل ہونا شروع ہو جاتا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کتنی روٹیاں؟ 15. آیتیں کتنی 30. تو اس میں 3 روٹیاں جناب فضہ کی ہیں، تو 6 آیتیں فضہ کو دینی پڑیں گی. تجھے زنجبار والی فضہ یاد ہے تو تو مجھے داد کیا دے گا؟ تجھے پتہ ہی نہیں ہے اس فضہ کے مقام کا. تجھے تو وہی پھنسا ہوا ہے. 4 بیٹے تھے، تخت چھوڑ کے آئی تھی، تخت پر جوتی رکھ کے آئی تھی، حبش کی ملکہ تھی، بڑا تیر مارا شان فضہ پڑھتے ہوئے. یہ شان فضہ نہیں ہے، یہ اہل سنت علماء کی روایت ہے، شیعہ علماء کی روایت نہیں ہے. شیعہ محققین ابھی سر پکڑ کے بیٹھے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ فضہ ہے کہاں کی. 1 2 3 مجرم ہے وہ بندہ جو جوان ہو کے چپ کر گیا. ہاں یہ اہل سنت علماء نے لکھی ہے کہ تخت پر جوتی رکھ کے آئی، 4 بیٹے چھوڑ کے آئی، اور جس کے 4 بیٹے تھے وہ تخت پر بیٹا بٹھا آتی، جوتی کیوں رکھ کے آئی؟ اور اگر جعفر مان جائے کہ یہ روایت ٹھیک ہے کہ 4 بیٹے چھوڑ کر تخت پر جوتی رکھ کر خود آل محمد کی کنیزی میں مدینے میں تشریف لے آئی جناب فضہ، تو غازی کی قسم پھر جہان پورے کو میری بھی بات ماننی پڑے گی. پھر مانو اس وقت پورے حبش میں ایسا مرد تھا ہی نہیں جو فضہ کی جوتی کے برابر ہو. جیو اب مجھے پتا چلا ہے کہ حسین کے نوکر تشریف فرما ہے. جو ہاتھ فضہ سیدہ کو سلام کر سکتا ہے شکریہ ادا کرو. حیدری حسین بادشاہ ختم. حیدری اللہ اکبر. ایک تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ فضہ ہے کہاں کی. جو پڑھا جا رہا ہے وہ ٹھیک ہے، اس میں میں تردید نہیں کر رہا. جو انج کر گئے ہو وہ صحیح ہے، اس میں کون سی توہین ہو رہی ہے؟ آئی تو آل محمد کے دروازے پر ہے. حقیقتیں کچھ اور ہیں. اچھا دوسرا فیصلہ نہیں ہو رہا، اور میں مرشد کے حوالے ممبر کروں، یہ فیصلہ نہیں ہو رہا کہ افضل فضہ ہے یا سلمان. وہ صحیح کون فیصلہ دے؟ اسے حسنین نانا کہتے ہیں، اسے ماں کہتے ہیں. کدی سانو بھی تکیے شکیے لا کے دے، اسے بھی ٹیکا ٹوکا لا کے پڑھیے کہ پتہ لگے نا بھی کیویں پڑھیا جاندہ ہے، ثواب کنا ہوندہ ہے ٹیک لان دا. اسے حسنین ماں کہتے ہیں، اسے نانا، اسے علی اور نبی بھائی کہتے ہیں، اسے بیٹی اور بہن کہتے ہیں، اسے پردے والی بی بی چچا کہتی ہے، اسے بہن. وہ منا اہل البیت کی مسند پہ جلوہ فگن ذات. سلمان فضہ اہل بیت کے ساتھ رہتی ہے. کون فیصلہ دے کہ کون افضل ہے؟ ایمان کے ٹوٹل درجے 10 ہیں، 11واں نہیں ہے. جس کے پاس ہو مجھے دکھائے.
ہیں ہی 10. پھنس گئے ہو کیا؟ 10 درجے ہیں اور 10 کے 10 علی کے نوکر کے پاس ہیں. حضرت سلمان کے پاس. پتہ مجھے بھی نہیں ہے کہ افضل کون ہے. میں کون ہوتا ہوں فیصلہ دینے والا؟ میرے کتنے پر، میری کتنی پرواز، میری کتنی معرفت ہے ہی نہیں. معرفت کی پتہ ہے تعریف کیا ہے؟ کہ بندہ علی کے سامنے کان پکڑ کے کھڑا ہو جائے اور کہے یا علی مجھے نہیں پتا کہ تو کیا ہے. بس یہ معرفت ہے. علی کے بارے میں فیصلہ نہیں دیا جا سکتا. لیکن 2 دلیلیں مجھ سے سن لو اور مجھے چھٹی دے دو. 2 دلیلیں ہیں آپ کے نوکر کے پاس کہ جو فضہ کے مقام کو بڑھاتی ہیں سلمان کے مقام سے. خوش ہو جاؤ. 2، تیسری نہیں ہے ہی 2. پہلی ہدیہ کرتا ہوں، قیمت تول کے لوں گا. پہلی دلیل جو جناب فضہ کے مقام کو بڑھا رہی ہے، کیا؟ سلمان 13 معصوموں کو دیکھتا ہے، فضہ 14 کو دیکھتی ہے. واہ 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 واہ. جس کا پھیپھڑا کام کرتا ہے وہ اونچا بولا کرے. تھینک یو بیٹا، آپ جوان ہو کے بول پڑے. سر مہربانی ہے آپ کی. دوسری دلیل، دروازے پر دستک ہوئی. اندر سے فضہ نے پوچھا من انت علی الباب سیدہ، کون ہے مخدومہ کے دروازے پر؟ بہر والا بولا میں سلمان. بی بی نے فرمایا کام بتاؤ. جناب فضہ نے ہاں کام بتاؤ. کہتا فضہ بہن آج کام کسی سے نہیں، آپ کے ساتھ ہے. میرے ساتھ ہے تو بتاؤ. کہتا فضہ جب تو میرے ساتھ بولتی ہے، گفتگو کرتی ہے، تیرے لہجے میں بڑھائی چڑھائی ہوتی ہے، تیری کون سی فضیلت مجھ سے زیادہ ہے؟ میری خطابت عاجز آ گئی ہے. میں جناب فضہ کے لہجے کو ڈھال ہی نہیں سکا. اس خطابت کے انداز میں ڈھال ہی نہیں سکا کہ کس بے نیازی سے جناب فضہ نے جواب دیا. کہتی سلمان مسئلہ یہ ہے کہ قیامت کے دن نا میں تجھ سے پہلے جنت میں جاؤں گی. وہ کہتے ہیں بے شک جائیے، لیکن دلیل کس فضیلت کے تحت؟ بی بی کہتی ہے مدینے میں کسی کو نہ بتانا، دونوں بہن بھائی اکٹھے بیٹھے ہیں کہ لوگ پریشان نہ ہو جائیں. تو اپنی بات کرتا ہے سلمان. یہ جو جنت کے شہنشاہ سردار ہیں حسنین شریفین، ہاں میں ان سے بھی پہلے جاؤں گی. جو یوں کر کے بیٹھے ہو تمہارے ہاتھ پکے ہو جائیں گے اگلے جملے پر. حسنین سے بھی پہلے فرماتی ہیں ہاں حسنین سے پہلے. بی بی کہتی ہے مدینے میں کسی کو نہ بتائیں، بس تو ہی سن لے، چونکہ تو کامل الایمان ہے، تو ایمان کے 10ویں درجے پر ہے. تجھے بتا رہی ہوں اور کسی کو نہیں بتاؤں گی. تو حسنین شریفین وہ بڑے شہنشاہ ہیں، میں تو علی سے بھی پہلے جاؤں گی. 1 2 3 علی کا نام آیا، سلمان اٹھ کے کھڑے ہو گئے. فرماتے ہیں حد میں رہے ہو بی بی، علی سے پہلے. بی بی کہتی ہے اونچا بولا ہے نا، جا پھر مدینے میں ڈھنڈورا پیٹ، سب کو بتا تو علی کی بات کرتا ہے، میں جنت کے مالک نبی سے بھی پہلے جاؤں گی. اللہ کی قسم ہے، الباس قلم پر ہاتھ ہے. سرکار کا نام سنا، سلمان دوڑا. اب میں ہوتا تو ابھی تک پھر کہتا کہ واہ واہ، آپ کو واہ واہ، مجھے بھی واہ واہ. جو ایمان کے 10ویں درجے پر فیض ہے اسے علی کے برتن دھونے والی سمجھ میں نہیں آ رہی. اور زمانہ چلا ہے علی کو ایسے ٹکرے مار رہا ہے. سارے خوش بیٹھے ہیں. سلمان مسجد نبوی میں داخل ہو گیا، سرکار مصطفیٰ مصلی پر بیٹھے تھے. سلمان کو دیکھا، کتنی تو پیٹ کر رہی ہے. سلمان کو دیکھ کر کہتے ہیں او سلمان ادھر آ. کیا کہہ دیا فضہ نے؟ قدموں پہ ہاتھ رکھا، ہاتھ باندھے، چومے. مولا مجھ سے پہلے جنت جاتی ہے تو بسم اللہ. وہ تو کہتی ہے حسنین سے بھی پہلے، علی مولا سے بھی پہلے، آپ کا بھی نام لے رہی تھی. اور یار باریک بینی سے سننا اور دیکھنا پڑتا ہے. فرماتے تھے سلمان تو کیوں گھبرایا ہوا ہے؟ چلتا ہوں. فضہ بیٹی سے پوچھتے ہیں کہ فضہ کے پاس کیا دلیل ہے. سلمان دروازے پہ رکا، سرکار اندر گئے. سرکار نے آواز دی فضہ. مصطفیٰ کی آواز جناب فضہ کے کانوں سے ٹکرائی. یہ جملہ میں بزرگوں سے دعا لینے کے لیے کہوں گا یا میری بیٹیاں اور بہنیں سمجھیں گی. جیسے سرکار کی آواز ٹکرائی، سنبھلی ہوئی چادر کو پھر سنبھالا. واہ 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 واہ. اور جس طرح ہمارے بزرگ گھر میں داخل ہوتے ہیں تو ہماری بیٹیوں کے کانوں پر آواز پڑے کہ دادا آ گئے، ابا آ گئے، بابا آ گئے، چادر پھر بھی سر پہ ہوتی ہے لیکن پھر سنبھالتی ہیں.
لبیک یا رسول اللہ، سرکار میں حاضر ہو گئی. اور بیٹا کیا کہا سلمان کو؟ کہتی سرکار آپ سب کچھ جانتے ہیں، میں نے یہی کہا ہے کہ میں اس سے پہلے جنت جاؤں گی، میں حسنین شریفین اپنے سرکار سے پہلے جاؤں گی، میں اپنے مولا امیر المومنین سے پہلے جاؤں گی، میں آپ شہنشاہ سے بھی پہلے جاؤں گی، اگر آپ شہنشاہ ناراض نہ ہوں تو میں آپ کی بیٹی سے بھی پہلے جاؤں گی. حسین کے نانا فرماتے ہیں سلمان سے 4 برداشت نہیں ہو رہے، تو بطول کا نام لے رہی ہے، بیٹا جلدی جلدی دلیل تو دو. کس دلیل کے ساتھ؟ چادر اتار کر نالین مصطفیٰ پہ رکھ کے زمین پہ بیٹھ کے کانپتے کانپتے ہاتھ باندھ کے کہتی ہے سرکار کنیز کی کیا جرت ہے جو اتنے بڑے بیٹھ کر دعوے کرے؟ آپ نے اسی مسجد نبوی کے منبر پہ بیٹھ کے خود ہی تو فرمایا تھا کہ قیامت کے دن میری بیٹی سیدہ ایک نورانی اونٹنی پہ سوار ہوگی، اس اونٹنی کی مہار فضہ کے ہاتھ میں ہوگی. تو مولا مہار والا تو پہلے ہی چل ہاتھ اچھے حیدری. قیامت کے دن سیدہ کی مہار پکڑ کے چلے گی فضا، چونکہ اس نے شام کے بازار میں زینب کی مہار پکڑ، محمل کی مہار پکڑ کے چلی. تیرے سجاد مولا فرماتے ہیں احسان ہے میری دادی فضا کا ہم پر کہ میں مرد ہو کر پیدل سفر کرتا رہا، وہ پردہ دار اور ضعیفہ ہو کر پیدل سفر کرتی رہی. میں تواڈی حیات اپنی نسل قربان کر دیواں. میری نسل اتنی قیمتی نہیں ہے جتنی غربت آل محمد پہ آپ کی ہے قیمتی ہے، کیونکہ جو شام سے بی بی تشریف لاتی ہیں وہ آپ کی ہے سننے آتی ہے، وہ ہم جیسوں کو سننے نہیں آتی. وہ خود عالم غیر معلمہ ہے، اس نے جعفر کو سن کے کیا کرنا ہے. یہ جو ہے کرتے ہو نا، یہی ہے سن لیتی ہے جناب زینب عالیہ. آج 24 محرم ہو گئی ہے، ایک رات کا ہی تو مہمان بچ گیا باقر کا بابا. آج اور کل اس کا جنازہ برآمد ہوگا جو خود سادات کے جنازے لے کر بازار شام میں پھرتا رہا. سجاد مولا کی شہادت پڑھتے ہوئے میرے جگر پہ چھری چلتی ہے، چونکہ شہادت اس کی پڑھی جاتی ہے جو ایک دفعہ شہید ہوا ہو. سجاد وہ مظلوم ہے جو سانس سانس کے ساتھ شہید ہوا ہے. ختم ہو گئی میری پڑھائی، ایک جملہ پڑھنا ہے، وہ بھی تبرکاً چونکہ شہادت کی شب لگ گئی ہے. ابن منذر مدائنی، یہ مدینے آیا مدائن سے، ہائے کرتے رہنا. اس کا ارادہ تھا روضہ رسول کا سلام کروں گا، مسجد نبوی میں 2 رکعت نماز پڑھوں گا، چوتھے مولا کی زیارت کروں گا، پھر وطن کو چلا جاؤں گا. 1 منٹ لگنے اور ممبر خالی ہے. یہ کہتے ہیں میں مدینے کی گلی سے گزر رہا تھا روضہ رسول کی طرف جانے کے لیے، تو کہتے ہیں مجھے ایسے لگا جیسے میرے کپڑوں پہ کوئی چیز گری ہے. وہ میں تواڈی حیات قربان. یہ کہتے ہیں میں نے غور کیا تو کوئی پانی نہیں تھا، وہ میں صدقے جاواں، خون تھا. یہ کہتے ہیں خون دیکھ کر میں بلند آواز میں اونچا بولا پتہ نہیں مدینے والوں کو کیا ہو گیا ہے، چھتوں پہ بیٹھ کے جانور ذبح کرتے ہو. اب اس خون والے کپڑوں کے ساتھ میں کیسے جاؤں محمد کے روزے پر، کیسے پڑھوں میں اللہ کی نماز. یہ عباس کے علم پر ہاتھ ہے، میں قسم اس لیے کھا رہا ہوں کہ تیری ہے بلند ہو جائے، ورنہ ضرورت نہیں تھی مجھے قسم کھانے کی. یہ کہتے ہیں میری آواز بلند ہوئی، سامنے والے گھر کا دروازہ کھلا. ایک 7 سال کا بچہ جس کی زلفیں بکھری ہوئیں، گریبان چاک، آستینیں الٹی ہوئیں، اس کا چہرہ بتاتا تھا کہ جب اس کو مارا گیا اس کا چھڑانے والا کوئی نہیں تھا. اس بچے نے روب دار آواز میں مجھے کہا اوے ابن منذر، اس خون کے ساتھ تجھے کچھ نہیں ہوا، جب پڑھ نماز اللہ کی. کہتے لہجہ بتا رہا تھا کہ عام بندہ، عام شخصیت نہیں. میں نے ہاتھ باندھے، میں پہچانا نہیں. آپ کون؟ یہ خون کس کا؟ پتھر تو کوئی بھی نہیں بیٹھا، سارے عزادار بیٹھے ہو. ابن منذر کہتے ہیں اس شہزادے نے ماتم کیا. مجھے کہتے ہیں ابن منذر پہچان، میں تیرا 5واں امام ہوں، باقر میرا نام ہے. یہ کسی جانور کے ذبح کا خون نہیں. چھت پر بیٹھ کر میرا بابا اپنی ماں کی چادر کو رو رہا ہے. واہ 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 واہ، اللہ اکبر. اس سے زیادہ خیرات بی بی آپ کو اور بھی عطا فرمائے گی. ابھی مجلس شروع ہوئی ہے، آپ نے رات تک مجلس سننی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ایک منزل بڑھا دو. باقر کے قدموں پر ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں مولا بعد میں جاؤں گا تیرے نانے کی قبر پر، پہلے بابا کی زیارت کروا، نہ تھکنا. ایک جملہ ہے، اذن دخون ملا. کہتے ہیں میں چوتھے مولا کے سامنے پہنچا، یوں کر کے بیٹھا ہے باقر کا بابا، پرنالا بنی ہوئی ہیں آنکھیں، ایک ہی لفظ کہی جا رہا ہے شام. ہائے ہائے انج سارے ہے کرنا وہ آتا ہے پیسے کسی دن نہیں سن لگنے.
کہتے میں نے چوتھے مولا کے قدم چومے، سرکار نے اپنی آنکھیں صاف کی، پیشانی پہ ہاتھ رکھا بلا تشبیہ، مجھے دیکھ کر کہتے ابن منذر مدین سے آیا ہے؟ جی سرکار۔ ہو گئی تیری ملاقات مجھ سے؟ کہتے مولا ایک سوال کرنا ہے۔ اور ساری زندگی ابن منذر نے کہا کاش میں چوتھے مولا پہ سوال نہ کرتا، چونکہ اتنا تڑپا ہے باقر کا بابا میرے سوال کے وقت کہ بس میرے جگر پہ خنجر چل گیا۔ فرماتے کر سوال۔ کہتے مولا آپ کے دادے علی کے سامنے لوگوں نے آپ کی دادی زہرا پر بڑا ظلم کیا، تیرا دادا تو خون نہیں رویا، میں صدقے ہو جاواں جی، تیرا چچا حسن تو خون نہیں رویا، آپ کے بابا حسین بھی خون نہیں روئے، مولا کیا نظر آیا جو خون بند ہی نہیں ہوتا؟ کہتے تڑپ 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 کر جب سجاد کو آفاقہ ہوا، مجھے کہتے ہو ابن منذر تو نے انصاف نہیں کیا میرے ساتھ، کوئی ایک بندہ ہے کرے اونچی، مولا مجھے معافی دے دو، میں نے کیا کہا؟ فرمایا تیرا سوال میرے جگر پر چھری مار گیا۔ مولا حکم کرے، فرمایا ابن منذر جب میرے دادے علی کی امامت کا پہلا دن تھا، لوگوں نے میرے دادے سے اسلام پوچھا، میرے چچا حسن کی امامت کا پہلا دن تھا، لوگوں نے میرے چچا سے دین پوچھا، میرے بابا حسین کی امامت کا پہلا دن تھا، لوگوں نے میرے بابا سے شریعت پوچھی۔ فرماتے ہیں میں وہ مظلوم اور غریب ہوں، جب میری امامت کا پہلا دن تھا مجھے میری ماں زینب نے پوچھا سجاد میری چادر شمر لے گیا ہے، مجھے بتا جل کے مر جائے یا خیمے سے باہر نکل جائے؟ فرمایا تب سے جگر پھٹا ہے ابھی تک رکا نہیں خون۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا۔ اللہم عجل ولیک الفرج وساحل مخرج۔ روتی ہوئی آنکھوں سے دعا کرو اس گھر کا منتقم جلدی آ جائے، اس گھر کا وارث جلدی آ جائے، اس پاک گھر کو آباد کرنے والا جلدی آ جائے۔ مولا فرماتے ہیں جب بھی میرے مظلوم جد کی مجلس میں گریہ بلند ہو میرے جلد ظہور کی دعا کیا کرو، میں ایسے ہی صبر کر رہا ہوں جیسے رسول کی بیٹی صبر کر رہی ہے۔ اللہم عجل لولیک الفرج وساحل مخرج۔ مالک کی صحت سلامتی اور جلد آمد کے لیے بلند تر صلوات۔ قلت وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں ملتمس ہوں قاری القصائد مبلغ مصائب اہل اطہار جناب سید نجم الحسن شیرازی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور فضائل و مصائب محمد و اہل بیت محمد بیان فرمائیں۔ سید زادے کی آمد پر مل کر میرے ساتھ اپنے وقت کی امام کی بارگاہ میں حاضری لگوانے کی نیت سے، اپنے مولا کے لشکر میں شمولیت کی نیت سے، تعجیل فرج کی نیت سے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یا امام المنتقم، یا امام المنتظر، یا وارث خون حسین، الجل الجل الاجل، یا مسرت آل ابا جناب سید نجم الحسن شیرازی صاحب۔